مالکن مجھ سے ایسا کام کروانا چاہتی تھی جس کو سوچ کر ہی شرم سے میری جان نکل جاتی۔ میں غریب گھر کا تھا، ان سب چیزوں کو نہ سمجھتا تھا۔ مالکن کی ہر بات پر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑا رہتا اور کوشش کرتا کہ کسی طرح میری گلو خلاصی ہو جائے، مگر دن ب دن مالکن کا اصرار بڑھنے لگا اور پھر ایک رات میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن نے پاس بلا کر، میرا نام مبشر ہے، میں یتیم تھا، 4 بہنیں تھیں، 2 بڑی اور 2 مجھ سے چھوٹی۔ میری عمر 17 سال تھی، سب سے بڑی باجی کی شادی ہو چکی تھی۔ غربت کے سائے گھر کی در و دیوار پر پھیلے ہوئے تھے، تعلیم کہاں سے حاصل کرتے، گھر میں اکثر فاقے رہتے۔ میں چھوٹا تھا جب ابا دنیا سے چلے گئے۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمیں پالا۔ میری بڑی بہنیں اور میں تعلیم سے بالکل محروم رہے، مگر میری 2 چھوٹی بہنوں کو اماں نے سرکاری اسکول میں بھیجا۔ دونوں نے پرائمری کیا، اس کے بعد اماں کو انہیں پڑھانے کا شوق پورا ہو گیا۔ اسکول سرکاری تھا مگر ان کا یونیفارم، کاپی، پینسل کے اخراجات تو بہرحال تھے۔ اماں نے کہا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤ۔ میں کبھی کسی دکان پر مزدوری کے لیے کھڑا ہو جاتا، کبھی کسی دکان پر تھوڑی بہت دہاڑی لگ جاتی اور چند لقمے پیٹ بھرنے کو مل جاتے۔ ہمارے لیے رزق بہت بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ نماز میں باقاعدگی سے ادا کرتا۔ ہمارے محلے کے امام صاحب بہت نیک آدمی تھے، وہ مسجد میں درس و تدریس کی محافل بھی منعقد کرتے رہتے۔ ان کی درس و تدریس کی محافل میں بھی ضرور شرکت کرتا۔ پڑھنا لکھنا تو نصیب میں نہیں تھا، چلو ان کی نیک صحبت میں دین کے 4 لفظ ہی سیکھ جاتا۔ میں نے قرآن پاک بھی انہی سے پڑھنا سیکھا تھا۔ بہت شفیق استاد تھے۔ امام صاحب کا نام ضیاء اللہ تھا۔ عشاء کے بعد وہ 20 منٹ کے لیے درس دیا کرتے تھے۔ روزانہ کی طرح میں بھی درس سننے کے بعد گھر آیا۔ کمرے کے اندر سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بڑی باجی اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو اماں ساری بہنیں اس کمرے میں جمع تھیں۔ بڑی باجی اماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا اماں؟ اماں نے کہا وہی بیٹا، وہی جو عورت کے نصیب میں لکھا ہے۔ کمال نے مار پیٹ کر میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ آخر کیوں؟ اماں نے کہا بیٹا، ہمارے آگے پیچھے جو کوئی نہیں ہے، غربت کے مارے کمزور لوگ ہیں، اور کمزور آدمی کو ذلیل کرنے کا لائسنس ہر طاقتور کے پاس ہوتا ہے۔ یہی آج تم لوگوں کا باپ زندہ ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ میں نے کہا اماں آخر کوئی بات تو ہوئی ہوگی نا، یا ایسے ہی باجی کو مار کر گھر سے نکال دیا ہے؟ باجی نے کہا میرے ویر، میرا قصور یہ ہے کہ میں جہیز لے کر نہیں گئی، بس یہی چڑ ہے میری ساس کو، خود تو مجھے ذلیل کرتی ہی رہتی ہے بلکہ بیٹے کے کان بھی بھرتی رہتی ہے۔ اماں میں بتا رہی ہوں اب میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں اپنی تذلیل کرا کرا کر تھک گئی ہوں۔ 2 سال شادی کو ہو گئے مگر حرام ہے جو ایک دن سکون سے گزرا ہو۔ باجی کا ماتم مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں کمرے سے نکل آیا، گھر سے باہر جانے لگا۔ اماں نے پکارا مبشر تو اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں چچا حفیظ کی طرف چل پڑا۔ چچا حفیظ ہماری برادری کے بڑے تھے، مجھے ان سے باجی کے مسئلے پر بات کرنی تھی۔ میں کب تک چھوٹا بنا رہوں گا؟ بہنوں کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوں گا تو اور کون کھڑا ہوگا؟ چچا حفیظ کا گھر دوسری گلی میں تھا۔ میں گھر پہنچا، وہ گھر پر ہی مل گئے۔ انہوں نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور بولے خیریت ہے مبشر، تم اس وقت آئے ہو؟ میں نے انہیں سارا معاملہ سنایا اور بولا چچا ہمارے ابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا ہم بھی ان کے ساتھ مر جائیں؟ جب سے ابا دنیا سے گئے ہیں ہم نے برادری سے تنہا زندگی گزاری ہے، بلکہ خاندان برادری والوں نے ہمیں تنہا کر دیا ہے۔ آپ میرے بہنوئی سے بات کریں اور اسے میرا 2 ٹوک پیغام دے دیں، گھر بسانا ہے تو انسان کا بچہ بن کے بسائے، ورنہ میری بہن کی جان چھوڑ دے۔ میری بہن جوان ہے، خوبصورت ہے، میں نے اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کرنی۔ چچا حفیظ نے میری اتنی جارحانہ باتیں سنی تو بولے مبشر بیٹا کیا بات ہے، تھوڑا صبر کرو، کیوں اتنے جذباتی ہو رہے ہو؟ میں نے کہا چچا میں اس لیے جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ میری بہن بہت تکلیف میں ہے، اگر میری بہن نہ ہوتی تو شاید میں بھی جذباتی نہ ہوتا۔ وہ بولے ایک تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی بہنوں کی بہت فکر ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اماں بہت خوش قسمت ہے کہ انہیں تمہارے جیسا بیٹا ملا۔ باقی ہنا بیٹی کے لیے میں بات کرتا ہوں، تم فکر مت کرو، ہنا میری بھی بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ صبح ہوتے ہی ہنا بیٹی کے شوہر کو یہیں اپنے گھر بلاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں اور خود تمہارے گھر بتانے کے لیے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چچا، اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ ان دنوں میں ایک ہوٹل پر کام کر رہا تھا، محلے کا ہوٹل تھا، کام ہی کیا تھا، بہرا تھا اور برتن دھوتا تھا۔
यहाँ की अच्छी बात बस ये थी कि मुझे रोज की रोज दिहाड़ी मिल जाती थी और मेरे घर का चूल्हा जलता रहता। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं होटल पर काम कर रहा था कि शीदा अपने साथियों के साथ होटल में दाखिल हुआ। शीदे का नाम इस इलाके के बदमाशों में आता था। वो और उसके साथी कहके लगाते टेबल पर बैठ गए। शीदे ने होटल के मालिक से कहा, ओ चाचा, आज कलेजी खाने का बड़ा दिल कर रहा है। होटल के मालिक ने मुझे पुकारा। मुबश्शिर, ग्राहकों की मेज पर कलेजी वाला ऑर्डर पहुंचा। मैं ट्रे में खाना लेकर शीदे की मेज के पास पहुंचा तो शीदा बहुत बदतमीज और बदतहसीब आदमी था। मुझे उसकी घटिया हरकतों से नफरत थी। मैंने मेज पर खाना रखा। शीदा अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुझे घूर कर देखने लगा और बोला, क्या जमाना आ गया है, फकीरों के भी नखरे हो गए हैं, जबकि इन्हें मालूम है कि इनके घर में जवान बहनें रहती हैं। मैं पानी का जग गिलास लेकर उसके करीब पहुंचा। मैंने उसकी सुनी अनसुनी कर दी क्योंकि मुझे उसके घटियापन का इल्म था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा उसने मेरे सामने अपनी टांगें रख दी। मैं फिसलकर पानी से भरे जग के साथ टेबल पर जा गिरा, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मालिक बोला, ओए मुबश्शिर, क्या कर रहा है, सालन तो नहीं बर्बाद कर दिया? शीदा बोला, ओ नहीं चचा, सालन बच गया है, तू फिक्र मत कर। मैं वापस मुड़ा। शीदा को मेरा उसे नजरअंदाज करने से आग लग गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और बोला, ओए, तुझमें इतनी अकड़ क्यों है? मैंने अपना बाजू छुड़ाया और बोला, तुम्हें मुझसे कोई मसला है क्या? मैं तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये सुनकर वो कहका लगाकर हंस पड़ा और बोला, जवाब तो तुझे देना पड़ेगा। इसका आसान सा हल यह है कि हम आपस में रिश्तेदारी कर लें। वो तेरी दूसरे नंबर वाली बहन है ना? ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और चिल्लाया, बकवास बंद कर। उसके साथी खड़े हो गए और एक बोला, मुबश्शिर, होश के नाखून ले, तुझे पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? इतने में इमाम जिया साहब ने मेरे हाथ से उसका गिरेबान छुड़ाया और बोले, बस कर बेटा, जाने दे। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे होटल से बाहर ले आए। कहने लगे, बेटा, इसके मुंह लगने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, इमाम साहब, इसकी बकवास सुनी थी आपने? इमाम साहब कहने लगे, इसमें और तुम में यही तो फर्क है। मेरी मानो ये माहौल तुम्हारे लिए ठीक ही नहीं है। मैंने कहा, इमाम साहब, मैं क्या करूं? घर का चूल्हा फिर कैसे चलेगा? इमाम साहब थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसके किसी दोस्त के घर के लिए मुलाजिम चाहिए। बड़े अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं। तुम कहो तो मैं वहां बात करूं? तुम चले जाओ, तनख्वाह भी अच्छी देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा ख्याल है सोसाइटी से तुम्हारे लिए वो सोसाइटी बेहतर है। मैंने कहा, इमाम साहब, अगर आप उन्हें अच्छा कह रहे हैं तो यकीनन वो अच्छे ही होंगे। आप बात करें, मैं तैयार हूं। इमाम साहब ने मेरी लिए बात की। मैं बंगले में इंटरव्यू देने के लिए भी गया। वो लोग सिर्फ अमीर नहीं थे, बहुत ज्यादा अमीर थे। मालकन ने कहा, 2 दिन तक तुम्हें बताती हूँ। मैं वापस आ गया और उनके बुलावे का इंतजार करने लगा। आखिर 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने इमाम साहब को खुशखबरी सुनाई। इमाम साहब ने मुझे बड़ों की तरह नसीहतें की, दुआएं दी। मैं बंगले पर चला गया। अम्मा भी मेरी इस नौकरी से खुश थी। तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मालकन को 24 घंटों के लिए मुलाजिम चाहिए था जो घर के छोटे मोटे काम कर सके। मार्केट जाके, क्योंकि बड़े मालिक कारोबारी शख्स थे और बहुत मसरूफ रहते थे, सुबह जाते और शाम के बाद घर आते। बड़े मालिक और मालकन दोनों ही जवान थे। इनकी ज्यादा उम्रें नहीं थी। बंगले के माली ने मुझे बताया था कि 5 साल पहले बड़े मालिक और मालकन की शादी हुई थी। अल्लाह ने औलाद ना दी और राज की बात यह है कि अभी वो यही कह रहे थे कि मालकन ने मुझे पुकारा, मुबश्शिर, यहाँ आओ। मैं उनकी तरफ चल पड़ा। मालकन ने मुझे पैसे दिए और एक कागज पकड़ाते हुए कहा कि ये पैसे लो और मार्केट से सारा सौदा ले आओ। शाम के वक्त बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। सारा सौदा मैंने उस पर्ची पर लिख दिया है। मैंने पर्ची पकड़ी। उसके बाद मालकन ने ड्राइवर को आवाज दी, बशारत, मुबश्शिर को मार्केट ले जाओ और कल से इसे गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों चलाना सिखाओ। कब तक तुम इसे मार्केट लेकर जाते रहोगे? ड्राइवर ने कहा, ठीक है बीबी। मेरा तो दिल खुश हो गया। अब मैं गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों चलाना सीखूंगा। मेरा दिल इमाम साहब को उठते बैठते दुआएं दे रहा था। मार्केट जाने मेरी जिम्मेदारी थी। कपड़े और बर्तन धोना, बस यही मेरा काम था। इतने बड़े बंगले में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। कोई भी काम हो चुटकियों में हो जाता। तनख्वाह के अलावा खाना पीना भी मिलता, जिसकी वजह से मेरी पूरी तनख्वाह बच जाती। मैं हफ्ते में 1 बार घर का चक्कर लगा लिया करता। 1 महीने बाद जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह अम्मा के हाथ पर रखी तो मेरी बलाएं लेती रहीं। बड़े मालिक और मालकन के दरमियान मोहब्बत बहुत थी। मालिक मालकन के सामने दूसरी बात न करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मालकन मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढती हैं। जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा होता हूँ, वो सीधा मेरे कमरे में चली आती हैं। उन्हें अपने कमरे में देखकर मैं कांप उठता कि तब्दीली को बंगले के दूसरे मुलाजिम भी महसूस करने लगे।
ایک دن مالکن اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی. انہیں 2 دن سے بخار تھا. میں ان کی دوائیاں لے کر آیا تھا. میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی. مالکن کی آواز آئی, اندر آ جاؤ مبشر. میں اندر چلا گیا. مالکن بیٹھ کے سرہانے ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی. میں نے کہا, مالکن آپ کی دوائیاں لے آیا ہوں. انہوں نے سائڈ کی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں رکھ دو. میں نے دوائیں ٹیبل پر رکھی اور واپس آنے لگا کہ مالکن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی, میرے ساتھ شادی کرو گے؟ میں نے چونک کر مالکن کی طرف دیکھا اور بولا, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولی, اگر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں تب بھی نہیں کرو گے؟ میں کھڑا کھڑا زمین پر گرنے والا تھا کہ سنبھل گیا. میں نے کہا, مالکن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہاں اپنے لیے عزت کی روٹی روزی کمانے کے لیے آیا ہوں. وہ بولی, تو شادی کرنا کون سا بے عزتی والی بات ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا. میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا. میرے ماتھے سے پسینے نکل رہے تھے. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. مجھے مالکن کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا کہ کیا وہ پاگل ہو چکی تھی. کچھ دن تو خاموشی سے گزر گئے. اب تو میں مالکن سے دور دور رہنے لگا. ان کے قریب سے گزرنے سے بھی گریز کرتا تھا. میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا. مجھے اس بنگلے میں آئے ہوئے 2 مہینے ہی گزرے تھے. عزت سے روٹی کما رہا تھا. میری اماں بھی خوش تھی. نہ جانے آزمائشیں کب ختم ہوں گی. اور پھر یوں ہوا کہ مالک اور مالکن کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. مجھ سمیت بنگلے کے تمام ملازم حیران تھے. مالی جو شروع ہی سے مالک کے ساتھ تھا, وہ ان کی جوڑی کو اولاد نہ ہونے کے باوجود مثالی جوڑی کہتا. وہ بھی پریشان تھا کہ آخر ہوا کیا ہے. دوسرے ملازم مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے. یہ مالکن نے کیا کر دیا تھا؟ کچھ نہ کرنے کے باوجود میں چوروں کی طرح دوسروں سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا. ایک دن رات کے وقت مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا. آج پھر ان کے مالک کے ساتھ دن کے وقت لڑائی ہوئی تھی. رات کے 10 بجے تھے اور مالک ابھی تک گھر نہیں آئے تھے. میں مالکن کے سامنے خاموشی سے کھڑا ہو گیا. مالکن نے کہا, مبشر میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے. میں نے مختصر کہا, جی بولیں. وہ کہنے لگی, میرے شوہر کبھی بات نہیں بن سکتے. پھر انہوں نے ایک فائل میرے سامنے رکھی اور بولی, یہ ان کی میڈیکل رپورٹ ہے. تم کہیں سے بھی تسلی کرا سکتے ہو, مگر میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں, مگر مجھے اولاد بھی چاہیے. میں اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہوں. تم مجھ سے شادی کر لو, ہمارا بچہ ہوگا. بچے کی پیدائش کے بعد تم مجھے طلاق دے دینا تاکہ میں دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکوں. بڑی مالکن ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی. میرے تو آسان خطا ہو گئے. نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھی. وہ بولی, جانتی ہو کہ تم غریب اور شریف ہو. اس کام کے بدلے تمہیں اتنی بڑی رقم دوں گی کہ یہاں تو کیا تمہیں کہیں بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنے مستقبل کا سوچو, اپنی بہنوں کا سوچو اور پھر مجھے جواب دینا. غرض مالکن نے میرے سامنے میری اتنی کمزوریاں رکھی کہ میں انکار ہی نہ کر سکا. میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاں کر دی اور بولا, میں تیار ہوں. میں اپنی زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ کرنے جا رہا تھا. اماں کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا. مالکن نے اپنے شوہر سے طلاق لی, عدت پوری کی اور میرے ساتھ نکاح کر لیا. کچھ عرصے کے بعد مالکن نے بنگلہ چھوڑ دیا تھا اور ایک چھوٹی سی کوٹھی کرائے پر لے لی تھی. اور مالکن اب میاں بیوی کی حیثیت سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے تھے. 6 ماہ کے اندر اللہ نے خوشخبری سنائی. میں باپ بننے والا تھا, مگر یہ خوشی میری ہو کر بھی میری نہیں تھی. شادی کی تو زندگی کا یہ حسن بھی دیکھا. کبھی کبھی دل بے ایمان ہو جاتا کہ مالکن کو نہ چھوڑو. شاید وہ چپکے سے دل کے نہا خانے میں جا بسی تھی, مگر میں اپنی قیمت لگا چکا تھا. میرے پاس صرف زبان ہی تو تھی جس کی میں نے پاسداری کرنا تھی. 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا تھا. مالکن نے کہا, چونکہ بچے کو دودھ پلانے کے دوران علیحدگی نہیں ہو سکتی, لہٰذا ہمیں مجبوری میں 2 سال اکٹھے گزارنے ہوں گے, لیکن ہم اس چھت کے نیچے اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے. اس عرصے میں نے محسوس کیا تھا کہ مالکن اپنے پہلے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی. ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا, اگر آپ مالک کے پاس لوٹیں اور انہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا تو کیا کریں گی؟ تو وہ بولی, اپنی زندگی تنہا گزار دوں گی, مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی, کیونکہ میں نے تم سے صرف اولاد کے لیے نکاح کیا تھا. میں یہ ثابت نہیں کروں گی کہ میں بے وفا ہوں. مجھے اولاد مل گئی ہے جس کے لیے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا, مگر میں اپنے سابقہ شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نہیں ٹھکرائے گا. یہ سن کر میں خاموش ہو گیا. جو وقت گزرتا رہا میں ایک ایک دن گننے لگا. دل کرتا تھا کہ وقت جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے. میں کھل کر اپنے ہی بیٹے کو پیار بھی نہیں کر سکتا تھا. آخر 2 سال گزر گئے. وہ دن آن پہنچا جب ہم دونوں میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے. میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو جی بھر کر اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسو گرتے رہے. وکیل صاحب چلے گئے. میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈالنے لگا. میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے.
جو بھی ہو رہا تھا میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا تھا، مگر یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اتنے میں مالکن میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور بولی، مبشر، تمہارا شکریہ، یہ اس وعدے کی قیمت ہے جو آج تم نے پورا کر دیا۔ جہاں رہو خوش رہو۔ میں نے لفافہ لیا اور اسے سوٹ کیس میں رکھ دیا، سوٹ کیس بند کیا اور چل پڑا۔ گیٹ کے پاس پہنچا، پلٹ کر دیکھا تو مالکن میرے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی اور مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مالکن کے دیے پیسوں سے میرے حالات تو بدل گئے، مگر میں جذباتی طور پر بالکل بکھر گیا۔